سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. اس کی ذات پہ بھروسہ کر لے، یقین مانیے یہ سورج بھی آپ سے اجازت لے کر ڈوبے گا اور آپ سے اجازت لے کر نکلے گا. اللہ کی ذات پہ جو بندہ توکل کر لے تو اس کو اب کسی کی ضرورت نہیں. فہو حسبہ. تو ذرا آپ غور کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں. آج کے اس خطاب کا عنوان اور موضوع ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جس نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، بھروسہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. یعنی جس نے یہ مان لیا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس امید کو کبھی بھی خائب و خاسر نہیں فرمائے گا. جو اس کا یقین ہے اس کو کبھی بھی پامال نہیں فرمائے گا. کوئی اگر قرض میں مبتلا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری تو نیک نیتی ہے کہ میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کر رہا اور میں صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کروں، تو یقین جانیں نہ بینک ایسی مدد کر سکتی ہے، نہ آپ کے دوست احباب ایسی مدد کر سکتے ہیں. جو مدد اللہ کی جانب سے ہوگی، اور وہ ایسی مدد ہوگی کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کی مدد فرماتا ہے. لیکن شرط یہ ہے من یتوکل علی اللہ. سب سے پہلے شرط ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر فہو حسبہ، تو پھر وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ ہے. میں بہت شارٹ میں ایک واقعہ سناؤں اور اسی واقعے کے تحت کچھ اسباق اور کچھ دروس اور کچھ نصیحتیں ہمیں سیکھنے ملیں گی. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی رہے. جب آپ نے سفر کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، جب خضر علیہ السلام کی طرف آپ نے سفر کیا تو یوشع بن نون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے جب نبی نہیں تھے. اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہوئے، اور ان دونوں کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا. تو ایک مرتبہ آپ جنگ کے لیے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے بیت المقدس کی جانب، اور جب جنگ کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے سلیکشن کیا لوگوں کا کہ میرے ساتھ جو جنگ کرنے والے ہیں وہ کیسے ہو. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ کوئی بھی میرے لشکر میں ایسا شخص شامل نہ ہو جس نے ابھی شادی کی ہے اور ابھی شب زفاف نہیں ہوئی، یعنی صرف نکاح ہوا ہے، ولیمہ نہیں ہوا ہے. تو ایسا شخص میرے لشکر میں شامل نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا دل اپنی بیوی کے ساتھ لگا ہوگا. تو وہ میرے لشکر میں اگر آ بھی جائے تو اس کا دل حاضر نہیں ہوگا. تو جہاں پر جان دینی ہے وہاں پر اگر بندے کا دل کسی انسان کے ساتھ لگا ہو تو کیا فائدہ. دوسرا، وہ شخص جس نے اپنا گھر بنانے کے لیے نکالا ہے اور ابھی گھر کی تعمیر چالو ہے اور گھر مکمل نہیں ہوا ہے، تو وہ بھی میرے لشکر میں شامل نہ ہو، اس لیے کہ وہ اگر جنگ میں آ بھی گیا تو اس کا دل نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ یہی بات رہے گی کہ کب میرا گھر مکمل ہوگا، کب کامل ہوگا، کب کام پورا ہوگا. تو یہ چیزیں تھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے کرائٹیریا. اور تیسرا کرائٹیریا یہ تھا کہ وہ شخص جس نے ابھی کوئی گائے خریدی ہے، کوئی بکری خریدی ہے، وہ گابن ہے، یعنی اسے پتا ہے کہ اس سے بچے ہوں گے اور ان بچوں سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، تو وہ بھی شخص میرے لشکر میں شامل نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ آئے گا تو اسے یہی امید ہوگی کہ میری بکری کا کیا ہوا، میری گائے کا کیا ہوا، بچے صحیح سلامت ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور منتخب فرمایا ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کے وساوس نہیں ہے، ان کی فکر نہیں ہے، بالکل دنیاوی فکر سے بے نیاز ہے، ایسے لوگوں کو آپ نے شامل کیا. اب ایسے لوگوں کو جب آپ نے شامل کر لیا تو اس کے لیے آپ جنگ کی طرف نکلے. تو یہ سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ بندے کو اللہ کی راہ میں جب وہ نکلے، وہی جماعت بنائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، اپنا فرینڈ سرکل بنائے، تو سب سے پہلے یہ تلاش کر لے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا دل دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب بندہ مسجد میں آئے تو اپنے آپ کو ٹٹول لے
کہ آفس میں کوئی ایسا کام تو نہیں رہ گیا جس کی بنیاد پر میں مسجد میں چلا بھی جاؤں تو میرا دل حاضر نہیں رہے گا. اسی لیے شریعت مطہرہ نے، فقہ اسلامی نے یہ حکم کیا ہے کہ وہ شخص جسے بھوک لگی ہوئی ہو اور نماز فرض کی جماعت چل رہی ہو، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کھانا کھا لے. اس لیے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا. بندہ جسم و جسمانیت سے تو حاضر ہے لیکن دلی اعتبار سے وہ حاضر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا دل ہی دیکھتا ہے. اسی طرح وہ شخص جس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، جو قضاء حاجت کرنا چاہتا ہے، اگر نماز کھڑی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے وہ قضاء حاجت کر لے. اس لیے کہ اگر وہ نماز میں آ بھی گیا تو اس کا دل کب نماز میں لگے گا کہ اس نے رفع حاجت کی ہی نہیں. اس کا دل تو وہیں پر لگا ہوگا، اس کے دماغ میں وہی چیزیں چلتی ہو. تو یہ اسلام ہے، آپ کے نیچر سے نہیں ٹکراتا ہے، آپ کی فطرت سے نہیں ٹکراتا ہے. جو آپ چاہتے ہیں بالکل وہی اسلام چاہتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ میں تو زنا کرنا چاہتا ہوں لیکن اسلام تو اس سے منع کرتا ہے. اصل میں آپ زنا اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی ویسے ہے، آپ کی فرینڈ فالوئنگ ایسی ہے جس کی بنیاد پر آپ کا یہ ذہن بن رہا ہے. ورنہ فطری اعتبار سے آپ اگر چاہتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں تو آپ بیمار ہو کر دیں. جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی تو آپ سوچیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. صرف اور صرف اچھے خیالات آتے. دل یہ کرتا ہے کہ جس دن تندرست ہوا تو ساری نیکی کے کام کر دوں گا. اسی طرح جس دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو لاکھ سامنے والا غصہ کرے آپ کو غصہ بھی نہیں آتا ہے، تو بندہ بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے. تو فطرت ہی ہے اسلام، اور اسلام ہی کا دوسرا نام فطرت ہے. تو بندے کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جاتا جو اس کی فطرت سے ٹکراتا ہو، اس کی فطرت سے متصادم ہو، بلکہ جو بھی حکم اسلام کا ہے بندہ صرف غور کر کے دیکھے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ بالکل صحیح ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ماں باپ بچے کو گھر کے باہر جانے نہ دے بچپن میں، تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ باہر جاؤں لیکن میرے والدین نہیں جانتے. اس کے مطلب یہ ہے کہ میرے والدین وہ نہیں چاہتے جو میں چاہتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ والدین وہی چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. یہی حال ہمارا ہے کہ جب گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ارد گرد سارے گناہ گار ہمارے دوست ساتھی براتی ہو جاتے ہیں، تو اب ہمارا دل صرف اور صرف گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے کہ پاکی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو، وضو کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو. کتنا مشکل کام. مشکل اسی لیے ہے کہ اتنے زیادہ بادل گھنے ہیں ہمارے گرد گناہوں کے، جس کی بنیاد پر ہمیں کچھ اچھا نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو جس دن یہ بادل ہٹیں گے اس وقت نیچرل آپ سانس لینا شروع کر دیں گے. اسی لیے ڈاکٹرز نے کہا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جس دن وہ نشہ چھوڑتے ہیں سب سے پہلے ان کو سانس لینے میں آرام آتا ہے، آکسیجن پاس ہونا شروع ہوتی ہے. ان کو سب سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ میں آج پہلی مرتبہ صحیح سے اپنے پھیپھڑوں میں سانسیں جا رہی، ہوائیں جا رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے. اب آپ سوچیے آپ ابھی تک کیا لے رہے تھے؟ تو لے تو رہے تھے لیکن جتنی لینا چاہیے ویسی نہیں لے رہے تھے. تو یہ احکام ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، سلیکشن کر لیا، اور اس کے بعد جب آگے بڑھے اور جنگ کے لیے جب شامل ہوئے، جنگ شروع ہو گئی. ابھی جنگ فتح ہونے ہی والی تھی، کچھ ہی دیر باقی تھی کہ عصر کی نماز کا آخری وقت چالو تھا. یعنی عصر کا وقت شروع ہو گیا. اب عصر کا آخری وقت کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہوگا، سورج غروب ہو جائیں گے. اور پیچھے جو لشکر تھا، یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل، اور شریعت بنو اسرائیل میں یہ تھا معاملہ کہ عصر کا وقت جب نکل جائے تو دوسرا وقت شروع ہوگا. جیسے ہمارے وہاں بھی ہے، یعنی مغرب کا وقت جب شروع ہو جائے تو دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. اور بنی اسرائیلیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سنیچر کے دن کوئی جنگ نہیں کرتے، اور یہ دن تھا جمعہ کا دن، عصر کا آخری وقت. تو آپ نے دیکھا کہ اگر عصر کا وقت نکل گیا اور مغرب شروع ہو گئی تو جمعہ لگ جائے گا اور یہ لوگ پھر جنگ نہیں کریں گے. کیا کرا جائے؟ بالکل آخری ہو گیا ہے، پورا کے پورا ہم نے پار کر دیا، تھوڑی سی دور رہ گئی. لہٰذا آپ نہ سورج کی طرف دیکھا، سورج ہی تو ہے، اگر ڈوب گیا دن ختم ہو جائے گا، نکل گیا تو دن شروع ہو جائے گا. آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور کہا انک مأمور وانا مأمور، تو بھی کسی کے حکم کے ماتحت ہے اور میں بھی کسی کے حکم کے ماتحت. اور میری یہ عرض ہے کہ جس کے حکم کے ماتحت ہے میں اسی کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوں، لہذا تو آج مت ڈوبا. دیکھ رہے ایمان دیکھیے، سورج سے مخاطب ہے. یہ میں مطلب کسی کہانی یا تاریخ کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے.
حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یا مفہوم میں بتا رہا ہوں. کہا کہ سورج تو مت ڈوبنا. جی بات ہے. ایمانیات دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے اور پرخلوص ہو جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، اس کی جماعت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ مخلوقوں کو حکم دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مخلوقوں کو میرے ماتحت کر دیا. اور پھر جب بندہ سورج کو کہتا ہے کہ رک جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے میری سنی ہے، اب تو اس کی سن. اس نے میری سنی اور اپنی جان کا نذرانہ اپنی ہتھیلی پر لے کر نکل گیا ہے میرے دین کی بلندی کے لیے. اب اس نے میری سن لی، اب تیرا کام یہ بنتا ہے کہ تو اس کی سن. تو مومن بندہ جس دن اللہ کی سننے لگ جائے، اس کی ذات پہ بھروسہ کر لے، یقین مانیے یہ سورج بھی آپ سے اجازت لے کر ڈوبے گا اور آپ سے اجازت لے کر نکلے گا. یہ کوئی کہانی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ احادیث میں ہے. آپ نے فرمایا کہ رک جا، اور سورج رک بھی گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج رک بھی گیا، اور آپ لوگوں نے جنگ کی، جب فتح ہوئی تب جا کے سورج ڈوبا ہے. اب جب فتح ہو گئی تو یہ بہت بڑا درس ہمیں ملا کہ اللہ کی ذات پہ جو بندہ توکل کر لے تو اس کو اب کسی کی ضرورت نہیں. فہو حسبہ، تو تنہا رب تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے کافی ہے. اب جب جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت آیا، سامنے والا جو لشکر ہوتا ہے اس کی زیرہ جو ہوتی ہے کہ جو یہ ساز و سامان ہوتے ہیں، اگر وہ ہار گئے ہیں یا چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو سارا جو کیمپ وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں آتا ہے، اور یہ جو کچھ مال ہاتھ میں آتا ہے یہ سب کا سب مال غنیمت مانا جاتا ہے. پہلے کی شریعتوں کا معاملہ الگ تھا اور شریعت محمدی کا معاملہ الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ یہ غنیمت کے مالوں کو حلال قرار دیا گیا تھا مجاہدین کے لیے، لیکن پہلی شریعتوں میں تھا کہ یہ غنیمت کے مال میں سے کوئی لے نہیں سکتا تھا، سارا کا سارا مال حرام تھا. یہ سارا کا سارا مال ہوتا کیا تھا؟ پھر اس کا ہوتا یہ تھا کہ سارا مال غنیمت جمع کرتے تھے مجاہدین، اور جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ وہ پورا غنیمت کا مال کھا جاتی تھی. اگر وہ پورا غنیمت کا مال اس آگ نے کھا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غنیمت کا جو مال ہم نے پیش کیا بارگاہ خداوندی میں یہ قبول ہو گیا. اب یہاں پر یوشع بن نون علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے سارا مال غنیمت جمع کر دیا تاکہ آگ آئے. آگ آئی ضرور لیکن کھایا نہیں، مال غنیمت کو کھایا نہیں. جب وہ کھائی نہیں آگ تو یہ پریشان ہو گئے. تو فوراً آپ نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، جس نے مال غنیمت میں کچھ نہ کچھ چوری کیا. اس کے بعد کہا کہ سب جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنے بھی خاندان کے لوگ ہمارے ساتھ جنگ میں آئے ہیں، ہر قبیلے سے ایک بندہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. تو سبوں نے ہاتھ پر بیعت. جب ہاتھ پر بیعت کی تو اس میں سے ایک قبیلے کا جو شخص تھا اس کا ہاتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک گیا، اس کا ہاتھ نکل نہیں رہا تھا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ اسی کے قبیلے میں کوئی خیانت کرنے والا ہے. آپ نے کہا کہ تم روکو، باقی سب کو جانے دیا، اور کہا کہ تمہارے سارے قبیلے والوں کو بلاؤ. پورے قبیلے والوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ اب تم سب میرے سے ہاتھ ملاؤ اور بیعت کرو. سب نے جب ہاتھ رکھا ہے آپ کے ہاتھ پر تو 3 یا 2 روایت الگ الگ ہے، 2 بندوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گئے. تو پھر آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے خیانت کی ہے مال غنیمت. تو فوراً وہ جو خیانت کی تھی، وہ خیانت یہ تھی کہ ایک جیسے گائے کا سر ہے، وہ گائے کے سر کے برابر سونا ان لوگوں نے اس سے نکال لیا تھا. تو وہ سونا لا کر انہوں نے رکھا اور اس کے بعد آگ آئی اور کھا لی. اس واقعے کے اس پورشن سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے، اب آپ سوچئے، سب سے پہلے آپ نے یہ کلیئر کیا سلیکشن کے ٹائم کہ مجھے وہ بندہ نہیں چاہیے جس کی ابھی شادی ہوئی، ورنہ اس کا دل اپنی بیوی کے ساتھ، جس کا گھر ابھی مکمل نہیں ہوا ہے تعمیر، اس کا دل وہاں لگا رہا ہوگا، جس نے ابھی جانور خریدا ہے اور جانور پیٹ سے ہے، اس کا دل بھی وہیں لگا ہو. اتنا زیادہ سلیکشن کے ٹائم کوالٹی دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر خیانت پائی گئی. اتنا پیور لوگوں کو لے کر نکلے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر خیانت پائی گئی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آپ کتنے بھی اچھے لوگوں کو جمع کر لیں، لیکن یہ انسان ہے جو غلطی کا پتلا ہے، انسان ہے جو غلطی کا پتلا ہے. ایمان انسان کو بدلتا ضرور ہے لیکن اس کی طبیعت کو نہیں بدلتا. ارے بھائی، زنا کون کرتا ہے؟ کیا صرف بے ایمان لوگ کرتے ہیں؟ ایمان والا گناہ کرتا ہے، ایمان والا زنا کرتا ہے، ایمان والا ہی چوری کرتا ہے. تو یہ چوری جو ایمان کے مخالف ہے، یہ کیسے کر رہا ہے؟ تو ایمان انسان کی طبیعت کو نہیں بدلتا، ایمان انسان کی طبیعت کو نہیں بدلتا، انسان اپنی طبیعت ہی پہ رہتا ہے.
بس اگر وہ چاہے بدلنا تو اپنے آپ کو بدل لے. تو یہی تو اس کو چھوٹ ہے. اگر انسان کو اختیار نہ دیا جائے اور صرف وہ نیکیاں کرے تو اس صورت میں تو پھر قیامت کیوں قائم ہوگی اور کیا بٹوارا ہوگا, کیا حساب کتاب ہوگا, کیا اجر و ثواب ملے گا, کیا عذاب ملے گا جب بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو یہ جو واقعہ تھا جس میں یہ آخری پوچھن سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ آپ کے بہت سارے ساتھی کلیگ ہوں گے, آپ ان پر بھروسہ کرتے ہوں گے, لیکن آپ یقین جانیں کتنے بھی نیک ہو, کتنے بھی بھروسے مند ہو, لیکن اندھا دھند کسی پہ بھروسہ کرنا یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. بلکہ ہمیں ہمیشہ اپنی چھٹی حص کو جگائے رکھنا ہے, کیونکہ بندے سے غلطی ہوگی. نبی کے لشکر ہے, نبی کا سلیکشن ہے, اور نبی کے ہاتھ سے چنے ہوئے لوگ ہیں, اس کے باوجود ان کے اندر ایسے لوگ مل رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول نہیں کر رہا ہے. اب آپ سوچئے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو سال سے دعائیں کر رہے ہیں, تو جس دعا کو ہم مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی. تو ذرا آپ غور کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کچھ تو بات ہے جس کی بنیاد پر یہ معاملہ رکا ہوا ہے. یعنی وہ رب جو بندے کی ایک بات پر سورج کو رکوا دے, وہ بندے کی زندگی کا سورج کیسے ڈوبنے دے گا؟ لیکن بندے کے اندر اتنی کمیاں ہیں جس کی بنیاد پر اس کی آواز باب اجابت سے ٹکرا ہی نہیں رہی ہے. یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. اب وہ جہاں چاہتا ہے جاتا ہے, جہاں چاہتا ہے کھیلتا ہے. دنیا اس کے سامنے کھلونا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے, روزوں کا پابند ہے, اور ان چیزوں کے کرنے میں اسے کوئی مشقت نہیں ہوتی. اور یہی توکل ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میرا کام چھوڑ کر بھی میں نکلا ہوں تو انشاءاللہ العزیز میرا کام اللہ بنا دے گا, کیونکہ میں اس کے کام کے لیے نکلا ہوں. تو جب تک یہ تصور اور یہ ایمانیات اور یہ ارتقاء پیدا نہیں ہوں گے تو ہم یعنی یہ ہے کہ ساری دنیا کے کام ہمیں ہی کرنے پڑے. اور ہم کتنے ماہر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سو جائے تو ہمیں اپنے آپ کی خبر نہیں ہے. اگر ہمارے گھر پہ ہمارا گھر گر جائے تو ہم مر جائیں گے. لیکن یہ اللہ کی ذات ہے کہ جب بندہ اس پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب تو جاگ یا سو, تو نے جس پہ بھروسہ کیا ہے وہ ذات نہ سوتی ہے نہ اسے موت آتی. اب تو سو جا آرام سے, تیری حفاظت ہمارے سے. اور جو ہمارے سرویلنس میں آ گیا تو اب وہ چاہے جاگے یا چاہے سوئے, اس کی ساری پراپرٹی ہماری پراپرٹی, کچھ ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ بھی ہونے دیں گے. تمہاری دکان میں آنے والے گاہک کبھی واپس نہیں جائیں گے. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے, قضا نہ ہو جائے, جماعت نہ ملے لیکن نماز تو قضا نہ ہو, یہ جب بندے کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج چاند ساری چیزیں اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر جیسا کہ حق ہے ویسا توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ایمان کو ویسا ایمان بنائے جیسے پہلوں کا ایمان تھا. اور ہمیں توفیق دے کہ اے میرے باری الہ کہ جو کچھ آج ہم نے بیان کیا اسے سننے سے زیادہ اس پر عمل کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.